کے نام سے جو مہربان رحم کرنے والا ہے، جس سے قبضہ قدرت نے میری اور آپ کی سب کی جان و مال دی۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی منصوری پنجابی برادری کی جانب سے منعقد ہونہار بچے نمایاں نمبرات سے کامیاب ہونے والے طلبہ اور طالبات کو انعامات سے نوازنے کا پروگرام مسلسل جاری ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ تمام بچے خاص طور سے برادری کے بڑوں کو زوردار تالیاں بجا کے دعائیں دیں کہ کنٹینیو پروگرام چل رہا ہے۔ بلا ناغہ کوئی سال ایسا نہیں ہے، نہیں تو سوڈا واٹر کی طرح 1 سال کرتے 2 سال کرتے اور پھر مرزا صاحب سب غائب ہو جاتے۔ لیکن حاجی صاحب آپ کی ٹیم سب آپ مبارکباد سے کہا، بہت بڑی بات، عمل کوئی بھی ہو مسلسل ہو وہ کامیاب ہوتا ہے۔ ایک بڑا پروگرام کر لیے، فوٹو آ گئے اور بات ختم، بہت ضروری ہے یہ بچے بھی دھیان میں رکھیں کہ اس عمل کو انشاءاللہ جب بھی موقع آئے اس کو آگے لے کے جانا ہے۔ اس سے میں بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور خاص طور سے برادری کے تمام ان والدین کو جن کے بچیوں نے نمایاں کامیابی کی، اور یقیناً لڑکیوں نے بازی ماری ہے، اور سب دیکھ رہے تھے کہ کوئی لڑکا بھی اٹھے تو الحمدللہ 2 لڑکے آئے 10ویں اور 12ویں میں۔ میں نے جب تھیم کالج میں یہ کہا کہ یار بچوں کو کیا ہو گیا، تم لوگ پڑھ کیوں نہیں رہے، بچے سب نمبر کما رہی ہے، اور لڑکے بھی بہت چیپٹر ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انکل جو اٹھتا چھوٹتا وہ مسلمانوں کو بولتا لڑکیوں کو پڑھاتے نہیں، برقعے میں کونڈ کے رکھتے، باہر جان نہیں دیتے، اور ان کو تعلیم سے کوئی رغبت نہیں ہے۔ بولے ہم لڑکوں نے طے کیا ہے 10 سال ہم پیچھے رہیں گے، ہماری بہنوں کو آگے کریں۔ تو آپ غلط فہمی میں مت رہنا، جس دن یہ جاگ گئے نا پھر آپ پیچھے ہو جائیں گے۔ بچے کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کہو انشاءاللہ۔ ارے جب چوڑی والی اتنی آگے جا رہی ہے تو مونچھ والے کیا کریں؟ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور یہ اللہ کا کوئی فیصلہ ہے۔ میں برادری کے بزرگوں کو بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ برادری میں بہت سے لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا کہ اگر برادری میں لڑکیاں بہت پڑھی لکھی ہو جائے گی اور لڑکے کم پڑھے لکھے رہیں گے تو برق کہاں سے ملے گا۔ ایک سماجک مسئلہ بزرگوں کے دل میں آتا ہے۔ میں آپ سے بہت ہی ایمان کی پختگی کی بات حاجی صاحب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رشتے کہاں بنتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے، کہاں بنتے ہیں؟ اللہ کے پاس۔ جب رشتے اللہ کے پاس بنتے ہیں تو ہم ان کی فکر کیوں کریں؟ اللہ برابر رشتہ ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، میں نے دیکھا ہوں کہ کھاٹی برادری میں بھی یہی مسئلہ تھا، باغوان برادری میں یہی مسئلہ تھا، آپ کی یہاں بھی وہی مسئلہ ہے، چھوٹی چھوٹی برادری میں یہی مسئلہ ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ اگر لڑکی ڈاکٹر ہے تو برابر ڈاکٹر لڑکا مل رہا ہے برادری کا۔ اب شادی کرنی ہے تو کم سے کم ڈاکٹر تو بنے گئی نا، نہیں تو ڈاکٹر نہیں ملی ان کا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، سماج میں بچوں کو بھی سمجھتی ہے، اور یہ اللہ کی طرف کے رشتے ہیں۔ ہم اپنی برادری کے حصار میں رہ کر کلمے کی بنیاد پر اگر دیکھیں تو ہماری بچیوں کے لیے بہت اچھی رشتے ہیں، اور اللہ کرم ہے ابھی برادری کے بندھن بھی بڑے شہروں سے ٹوٹتے جا رہے ہیں۔ پرسوں میرے یہاں پر برہانپور کے کچھ گیسٹ آئے، بچی بہت کوالیفائڈ ہے، نیٹ کی بھی ہے، MSc میتھ ہے، الیکٹرانک میں اس نے BA کیا، BSc کیا، MSc کیا، اور میں نے کہا کہ ہمارے پاس تو ہے سروس لیکن نان گرینٹ کی 10,000 دیں گے۔ لیکن سروس کا مسئلہ نہیں ہے، ان کے 5 کروڑ کے تو 5 فیکٹر چلتے ہوئے۔ آپ اگر کوئی ایسا اس کے لائق بچہ ہو، اس کا بایو ڈاٹا دیکھے گئے، ہم کو بتائیے۔ میں نے کہا بھی آپ کے یہاں انصاری ہمارے یہاں کم ملتے ہیں؟ بولے انصاری کچھ نہیں، کلمہ گو اچھا ہوگا ہم لڑکی دینے کو تیار ہیں۔ یہ بندھن ہم توڑیں گے تو پھر برابر جو ہے تو اس کا فیصلہ ہوگا۔ ہم اپنے اب تک نہ رہیں، ٹھیک ہے چھوٹے گاؤں میں ابھی یہ ہے، پونا، بامبے، ناگپور، ادھر ادھر بس دیکھ کے لڑکا لڑکی اچھے پڑھتے لکھتے دے دیتے، کوئی دیکھتا نہیں۔
फिरोज शाह है कि सैयद है, पठान है कि क्या है क्या नहीं। तो ये फिक्र ना करें, बच्चियों को पढ़ाइए। क्यों? अल्लाह ने हुक्म दिया है हर मुस्लिम मर्द और औरत पर इल्म का हासिल करना फ़र्ज है। नबी करीम ने फरमाया हर मुस्लिम औरत और मर्द का तालीम हासिल करना फ़र्ज है। इसके बाद हम क्यों सोचें कि बर्नी मिलेगा करके बच्चियों को आके मत पढ़ाओ। माशाल्लाह बच्चे भी पढ़ेंगे, कहाँ जाएंगे? ये अल्लाह का एहसान और करम है। और ये जो एजाज ने जिसकी तरफ इशारा किया कि आने वाली नस्ल होगी, मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ और बहुत पहले से मेरी नज़र है, आज प्राइमरी से लेकर अब हर जगह जाइए, मेडिकल में जाइए, बीएड में जाइए, डीएड में जाइए, कॉलेज में जाइए, लड़कों की तादाद 40 है तो लड़कियों की तादाद 60 है। मैं इकरा की भी बात कर रहा हूँ, हर जगह की हाल है। अभी पिछले साल BUMS में 60 बच्चों ने दाखिला लिया। हमारी 60 की कैपेसिटी है, 62 60 में से 42 लड़कियां हैं और 18 लड़के हैं। अब ऐसा हो गया कि लड़कियां हमको देख के पर्दा करती है, अब वो 18 लड़के लड़कियों से पर्दा कर रही थी। तो कहने का मतलब ये अल्लाह का कोई फैसला है। ये फैसले को अपनी बिरादरी के हिसार की वजह से, अज़बियत के एतबार से और दूसरी चीज़ों से इसको रोकिए मत, इसको आगे बढ़ाइए। इंशाअल्लाह इसके अच्छे नतीजे जाएंगे। क्यों कि हम और आप जिन गोदों से पढ़ के आए डॉक्टर इंजीनियर साहब, हमारी माएँ कितनी पढ़ी लिखी? हमारी माएँ पढ़ी लिखी थी, लेकिन एहसान है उनका, फिर भी इस काबिल बनाए कि हम यहाँ पढ़े लिखे लोगों में बैठे। अगर माएँ पढ़ी लिखी हुई तो फिर आने वाली नस्ल का क्या, कितनी तरबियत याफ्ता होगी। क्योंकि इस्लाम के अंदर, इस दुनिया के अंदर इन खवातीन का रोल बहुत ज़बरदस्त है, इनको कम ना समझे। अल्लाह ने हर एक को बराबर का दर्जा दिया। बहुत से लोगों को गलत फहमी है कि मुसलमानों में औरत का दर्जा एक कम है, बिल्कुल भी नहीं। आज सब बराबर है। बीवी को एक दर्जा कम देके शोहर को एक हाकिम बनाया, क्योंकि घर का निज़ाम चलेगा कैसे? अगर 2 हाकिम हो गए तो फैसला करेगा कौन? वहाँ की हद तक औरत को एक दर्जा नीचे किया कानूनी एतबार से। तो अखलाकी एतबार से अल्लाह ने इतना ऊंचा उठाया, अगर जन्नत चाहिए तो इनके कदमों में तलाश कर। इतना अखलाकी दर्जा अल्लाह ने दिया, उसकी कुर्बानी है, उसके एहसान है। ये नस्ल जो चल रही है उसकी कुर्बानी का नतीजा है। इसीलिए अगर किसी बच्चे की पैदाइश के वक्त में किसी बहन का, माँ का अगर इंतकाल होता है तो उसको शहादत का दर्जा दिया, शहादत का दर्जा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ सहाबियाँ पहुँची और शिकायत की, या रसूल अल्लाह, आप मर्दों को तो जंगों में जाने का हुक्म दे रहे हैं, जहाज पर भेज रहे हैं और वो किताल भी कर रहे हैं, शहीद भी हो रहे हैं, उनको शोहदा का दर्जा मिल रहा है, लेकिन हम उससे महरूम हैं। और हुजूर की टॉक चलती थी। आपने फरमाया कि याद रखो, मर्दों को वहाँ पर हुक्म दिया गया है और वो गाजी, शहीद, मुजाहिद ये दर्जात मिलते हैं, लेकिन उनके पीछे तुम उनकी इज्जत और नामूस की हिफाजत करती हो, उसके घर को चलाती हो, उसकी देखरेख रखती हो, ईमानदारी से करने पर इंशाअल्लाह ताला तुमको भी ये दर्जा मिलेगा। और ये दर्जा आपने उनको दिया, घर बैठे दिया। आप इनको कम्मा, बड़े अच्छे अच्छे लोग बोलते, समझते नहीं, नाकिसुल अक्ल है। कोई नाकिसुल अक्ल आपने जिसका जिक्र किया, हमारी माँ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये फ़िक़ही सहाबा की सरदार कहलाती है। अगर कोई गुत्थी सुलझती नहीं थी तो आप हमारी माँ के पास जाते थे। अगर औरत नाकिसुल अक्ल है तो हमारी माँ फ़िक़ही सहाबा की सरदार कैसे हो सकती है? हमारी माँ खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पहली खातून है अरब की,
جس نے حضور کو دیکھ کر پہچانا کہ یہ کوئی غیر معمولی انسان ہے، یہ عام انسان نہیں ہے، اور آپ نے ان کو اپنی تجارت کے لیے چنا، ذمہ دار ٹھہرایا، اور ایک لونڈی بھی ساتھ میں رکھی کہ دیکھنا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کام کرتے ہیں، کیسے ان کے اخلاق ہیں۔ لونڈی نے آ کر ساری روزات بتائی کہ وہ تو جدھر سے جاتے ہیں ابر کا سایہ ان پہ سایہ کرتا ہے، ابر کا آسمان کے ٹکڑا، وہ اگر درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، دھوپ اگر سامنے سے ہو تو پیڑ آگے آ کر ان پہ سایہ کر دیتا ہے۔ ان کے جسم میں میں نے کبھی مکھی نہیں دیکھی۔ یہ ساری صفات دیکھ کر آپ سمجھیے کہ ہماری ماں نے پہچانا اور آپ کے یہاں رشتہ بھیجا، اور یہ رشتہ ہوا، اور الحمدللہ تاریخ اسلام کے اندر آج ایمان والوں سب سے زیادہ احسان حضور کے بعد اگر کسی کا ہے تو ہماری ماں کا ہے، یہ خاتون کا ہے، مرد کا نہیں ہے، مرد کا نہیں۔ آپ بہت مفلس اور غریب تھے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آ رہے تھے، راستے میں قبیلے کو دیکھا، مشہور واقعہ ہے تاریخ کا، مفلس، پھٹے پرانے کپڑے، بدن پہ ان کے کپڑے ڈھکنے کو نہیں، بچے ایسا لگ رہا کئی دن سے بھوکے، اور کوئی ان کا جو ہے تو مطلب پرسان حال نہیں۔ آپ نے دل میں ارادہ کیا کہ میں ان کی کچھ مدد کروں، تعاون کروں۔ فوراً احساس ہوا کہ میں اس قابل نہیں، میں تو غریب ہوں، میں تو غریب ہوں۔ ایک ایسی سردار جو پورے مکے کی سب سے مالدار خاتون تھی، آپ اس کے شوہر ہونے کے بعد اپنے آپ کو مفلس کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیسوں کو دیکھ کر نکاح نہیں کیا تھا۔ یاد رکھیے گا بات کو۔ گھر میں آئے تو ہماری ماں نے آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ کر کہا حضور بہت پریشان نظر آتے ہیں۔ ابھی جتنے بیٹھے ہمارے گھر کی خواتین ہی ہم کو پہچانتی کہ ہم پریشان ہیں، ہمارے لڑکے نہیں پہچانتے۔ ہر ایک کے گھر کا معاملہ ہے۔ آپ نے کہا کہ ہاں خدیجہ میں راستے سے آ رہا تھا اور میں نے ایسا ایسا دیکھا اور ایسا ایسا واقعہ ہوا اور مجھے اس کا احساس ہوا تو میں ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے کا رواج تھا، تمام عرب کے سرداروں کو جمع کیا اور ایسا گول بٹھایا، تاریخ کے اندر اس کا نقشہ کھینچا ہوا ہے، اور اپنی ساری دولت، سونا چاندی رقم پوری لا کے رکھی۔ مصنف نے لکھا ہے، مورخ نے، کہ ادھر والے سردار کو اتنا مال تھا ادھر والا انسان نظر نہیں آتا تھا، اور ادھر والے انسان کو ادھر والا انسان نظر نہیں آتا تھا۔ سب کو جمع کرنے کے بعد اعلان کیا، سن لو عرب کے سرداروں، یہ نہ سمجھنا کہ محمد غریب ہے، آج سے ساری دولت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم بولتے ہیں کنجوس رہتے، بولتے نا بہت کنجوس ہے، کنجوس نہیں ہے، یہ MBA پاس ہوتے ہیں ان پڑھ ہو کر بھی برابر حساب کتاب رکھتے ہیں۔ ہم خواتین کو کمزور نہ سمجھیں، آج ان کی کامیابی ہم رہے نہ رہیں، آنے والے وقت میں یہ برادری، یہ قوم انشاءاللہ سرفراز ہوگی۔ کل انہی کے وطن سے ڈاکٹر انجینئر نکلیں گے، یہ خود بڑی بڑی پوسٹ پہ بیٹھ کے کام کرے گی۔ انیبا نام کی یوتمال کی لڑکی، ایک رکشہ چلانے والے کی لڑکی، آج کلیکٹر بن کر آئی ہے۔ ہم اس کا یہاں پروگرام رکھنے والے تھے مگر اس کو وقت نہیں مل پایا، غریب کی بچی، بہت ایسے جس کے لیے وقت زیادہ ہو جائے گا۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ ہماری خواتین جو ہے وہ اپنی قدر و قیمت نہیں رکھتی۔ حضرت گرامی، اگر آپ اپنی اولاد کی تربیت اگر دیکھیں تو یہ مائیں کرتی۔ ہمارے بچے اسکول میں جاتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ بچے کی پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہے؟ وہ اپنی ماں کی گود کے اندر، پہلی اسکول کے اندر اپنی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اس لیے میں ماؤں سے بھی گزارش کرتا ہوں
اپنی حیثیت کو سمجھے. اللہ نے یوں ہی جنت آپ کے قدموں میں نہیں رکھ دی, کچھ تقاضے ہیں آپ سے. ہم گھروں کے اندر جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں, ہم بچوں کی تربیت کیسے کریں کہ اسی دن سے آپ کو کرنا ہوگا. آپ نے 10 روپئے دیا, لے بیٹا 2 چاکلیٹ لا, لیکن یاد رکھنا تیرے چچا کی لڑکی کو مت بتانا. آپ اس کو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں, آپ اس کو کنجوس بنا رہے ہیں. یہ لے بیٹے میں نے تیرے لیے یہ بسکٹ کا ڈبہ لائی ہوں, دادی کو نہیں بولنا, نہیں تو دادی پوچھیں گی اس کے پیسے کہاں سے لایا. آپ اس کو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں. ارے آپ اس کو کہیے لے بیٹا یہ 10 روپئے, جا دکان کے اوپر چاکلیٹ لے کر آ, لیکن یاد رکھ اگر دکان پہ جائے تک کوئی غریب تجھے نظر آئے, کوئی فقیر نظر آئے, 10 روپئے اس کو دے کر آ, میں تجھے 20 روپئے دوں گی. آپ اس کو سخی بنانے کا کام کر رہے ہیں, آپ اس کو دینے والا بنانے کی ٹریننگ دے رہے ہیں. یاد رکھیے ماں کی گود بہت اہم ہے. کردار بچے کا ماں کی گود میں بنتا ہے, الف ب ت ABCD وہ اسکول میں سیکھتا ہے. اس کو ذہن میں رکھیں. اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری خواتین, ہماری بچیاں جو علم حاصل کر رہی ہے وہ کم ہے. اور آپ کو خوش ہونا چاہیے, جتنے پروفیشنل کورسز ہیں, BUMS لے لو, MBBS لے لو, BAMS لے لو, BHMS لے لو, فارمیسی لے لو, B.Ed لے لو, سب فری میں کر دی گورنمنٹ نے. اسلم بھائی سب فری ہے. 60 میں سے 42 لڑکیاں ہیں, اکتوبر سے پڑھ رہی بیچاری, لیکن گورنمنٹ نے ہم کو ان کے 38 لاکھ آج تک نہیں دیے. ہماری تنخواہوں کے واندے ہوتے, مگر جانتا ہوں کہ پڑھ تو رہے. 42 لڑکیاں آج پہلے سال میں آئی ہے. یہ 42 بچیاں تو ڈاکٹر بن رہی ہیں نا, اور فری میں. اور وہ اس لیے بھی آپ پہ لاگو کہ آپ کے پاس OBC کا سرٹیفکیٹ ہے. یہ ہے ریزرویشن کا فائدہ. یہاں بابا صاحب امبیڈکر نے جو اس ملک کے غریب عوام کا, اور خاص طور سے جہاں دلتوں کا کیا, وہاں جو غریب سماج طبقات ہیں, مسلم ہیں اور مائنارٹیز ہیں, جو رائٹس ہم کو سنویدھان کے ذریعے سے دیے, اس کا فائدہ اٹھائیے. آپ اگر کالج جائیں گے تو ملے گا, اور گھر کے اندر بیٹھے کچھ ملنے والا نہیں. فری کے اندر ڈاکٹر بن رہے ہیں, فری کے اندر انجینئرنگ کے اندر ان کو فری ہے, IIT میں فری ہے. ہماری کالج میں فری نہیں ہے, D.Ed میں بھی فری نہیں ہے, لیکن پروفیشنل کورسز کے اندر فری. تو جتنی بچیاں یہاں 12ویں میں پاس ہوئی, وہ اگر پروفیشنل کورسز میں جاتی ہیں تو ان کے لیے تمام ایجوکیشن فری ہے. اس دھیان میں رکھیں, پروفیشنل کورسز. آپ سمجھ لیں میری بات کو, شاید میں وہ سمجھانے کے اندر کامیاب ہوں. دنیا میں اگر بچہ مایوس ہو جائے تو 2 جگہ اس کو امید کی کرن نظر آتی ہے. ایک اس کا شفیق استاد, اور دوسرا اس کی ماں کی گود. ان 2 جگہوں کے اوپر بچے کی نظر رہتی ہے جہاں سے اس کو امید نظر آتی ہے. یہ بلب جو آپ دیکھ رہے ہیں کس نے ایجاد کیا, آپ بتا سکتا ہے؟ بولیے, بولو بیٹے. ویری گڈ, تالی بجائیے بچے کے لیے. تھامس ایڈیشن, اس کو ورلڈ کا سب سے بڑا پرسکار ملا. سب سے بڑا پرسکار جو ہوتا ہے, جس نے ایجاد کیا اس کی اسٹوری بھی سمجھ لی. اس کو جب وہ پرسکار ملا, اس کی اسٹوری کیا ہے؟ جب بچپن میں اس کو اسکول میں ڈالا گیا تو ٹیچرز نے کہا کہ یہ بچہ سلو لرنر ہے, تھوڑا مند گتی کا ہے, یہ ایکٹیو نہیں ہے, یہ زیادہ فاسٹ ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے, یہ کلاس میں پیچھے رہ جا رہا ہے, اس کو لے کے جاؤ, یہاں سے اس کو لے کے جاؤ, کسی دوسری اسکول میں ڈالو. ٹیچر مایوس. اس کی ماں اس کو جا کر کہتی ہے, بیٹا آج سے اس اسکول میں آنا نہیں, یہ تیرے لائق کی اسکول نہیں ہے. سنیے میری ماں, آپ کا رول کیا ہے؟
تو کہا کہ یہ تیرے لائق اسکول نہیں ہے، اور اس کو گھر پر پڑھا کر بڑا کی، اس کو بہترین تعلیم سے آراستہ کیا، دنیا کے اندر اس کو سب سے بڑا خطاب ملا، اس کا آنر ہوا، انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس کو نہیں معلوم تھا یہ حقیقت۔ جب وہ گھر پر آیا تو پرانے لفافے پڑے تھے، اس کی نظر ایک لفافے پہ گئی، جب کھولا تو اس پہ لکھا تھا کہ ٹیک یور چائلڈ بیک، ہی از اے سلو لرنر، ہی کی ناٹ گو فار ایجوکیشن۔ ٹیچر مایوس ہو گئے، اسکول سے نکال دیا گیا، لیکن ماں تھی جس نے اس کی ایسی ٹریننگ کی کہ دنیا کے اندر بلب ایجاد کرنے والوں میں سر فہرست اس کا نام آیا۔ یہ آپ کا ورثہ ہے، آپ کی محنت، اس نسل کو بنانے کے لیے آپ کا کام۔ اور پیارے بچوں، آپ یہاں پر ہیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، ان کی دعائیں لو۔ اگر آپ سمجھتے ہوں گے کہ 4 کتابیں پڑھ کر اگر آپ سمجھیں گے کہ بہت بڑے انسان بن جاؤ گے، تو یاد رکھو جس نے اپنے ماں باپ کی ناقدری کی وہ دنیا کے اندر ناکام ہوا، اور جس نے اپنے ماں باپ کے پیر لگا کر کتابیں پڑھی وہ دنیا کے کامیاب انسان بنے۔ اس کو یاد رکھو۔ اکبر الہ آبادی نے کہا نا کہ ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر بچے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں۔ آپ پڑھ لکھ کر یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے دنیا حاصل کر لی، آپ پر ذمہ داری۔ آخر کی بات کہہ کے میری بات ختم کرتا ہوں۔ بہت ہی عجیب بات ہے، آپ سن کر بھی تھوڑے سے آج پریشان ہو جائیں گے۔ مجھے بتائیے انسان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ 2 پیسے کمائے، بہت اچھی زندگی گزارے، اور کوئی بڑھیا سے بڑھیا کھانے، بال بچے، گھر کوٹھی سب کچھ مل جائے، وہ خوش ہے اور سجدہ شکر ادا کرتا ہے۔ غلط بات ہے کہ صحیح بات؟ یہی خواہش ہے ضرور بھائی۔ لیکن آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک دیکھیے۔ آپ نے ہماری ماں عائشہ سے نکاح کیا، معاف کیجیے گا، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نکاح کیا۔ نکاح کرنے کے بعد آپ کی زندگی بہت خوشحالی کے ساتھ گزر رہی تھی، بچے ہوئے آپ کو، بہت اچھے حالات سے تھے۔ کیا وجہ تھی کہ آپ نے غار ہرا کے اندر جا کر بیٹھنا قبول کیا؟ ساری آرام، ساری آسائش، بچے بال بچے، سب سے مالدار سردار پورے عرب کی، آپ ان کے شور بنے، لیکن آپ کو ایک فکر ستاتی تھی۔ وہ فکریں کیا تھی کہ معاشرے میں کیسا نظام ہے کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کرنے وقت مادرزاد ننگے مرد و زن گھوم رہے ہیں، بغیر کپڑے پہنے کے عریہ حالت میں وہ طواف کر رہے ہیں، آپ پریشان۔ وہ سودی نظام جو خاندان در خاندان چلا آ رہا ہے، یہ کیسے ختم ہوگا؟ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا ہے۔ وہ جہالت کا دور کہ اگر 1 ارب کے کھیت کی چڑیا دوسرے کھیت میں چڑیا آ جائے تو تلواریں نکل کر برسوں تک جنگیں چلتی تھی۔ کوئی علم کا تصور نہیں تھا، لڑکی پیدا ہوتے ہی اس کو درے گور کر دیا جاتا تھا، جینے کا حق نہیں تھا ان کو۔ یہ فکریں آپ کو ستانے لگی اور سارے آرام آسائش چھوڑ کر 2.5 سال آپ غار ہرا میں رہے، اور پھر آپ پر وہی اللہ نے نازل کی، فکریں کی۔ کوئی عبادت کا تصور نہیں تھا، نماز کا حکم وہیں پر ملا، آپ اکیلے میں بیٹھ کے یہ فکر کرتے تھے اس کا کوئی تو مجاز نکلے، کوئی تو مداوع ہو، کہیں تو یہ معاملے ختم ہو۔ آج آرام کی زندگی گزار کر ہمارے دل کے اندر پھٹے پھوٹے قبروں کے اندر اطراف کے غریب لوگ ہم کو نظر نہیں آتے۔
हमें हमारी बेवाओं यतीमों की याद नहीं आती। यहाँ मुसलमानों के ऊपर होने वाले जुल्म हम समझते हैं, जिसका हाथ टूटेगा उसके गले में बंधेगा। हमारा क्या लेना देना, मस्जिद भली घर भला, कोई समाज में लेना देना नहीं। बताइए हम कौन सी ज़िंदगी जीना पसंद करेंगे? हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली वो ज़िंदगी जहाँ आपने फिक्र की और गार हिरा में जाकर आपको नबूवत मिली, या अपने बाल बच्चों में रहकर समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हुए और आखिरत तक के जब तक सांस है अपनी ज़िंदगी गुजारना, अपने बाल बच्चों में रहना, गरीबों की तरफ नहीं देखना, बिरादरी के कमज़ोर तबकों के लिए कुछ नहीं करना, यतीम बच्चों के लिए कुछ नहीं करना, समाज के लिए कुछ नहीं करना। अगर ये ज़िंदगी आपकी है, आप खुद फैसला करें कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूल पे चलना है या हमको नहीं चलना है। मैं बिरादरी को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। न सिर्फ आप तक़सीम इनामात बच्चों की तालीम की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमाई नज़्म बहुत बरसों से आपका चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपके पास में हैं। आपके पास में इस्लाह माशरा के जो प्रोग्राम आप लेते हैं, ये बहुत अफजल प्रोग्राम है, क्योंकि एक एक बिरादरी को मिला के मुसलमान इंसान बनता है, इस्लाम का तस्वुर आता है। और उस जिस्म का एक हाथ अगर मनियार बिरादरी है तो दूसरा हाथ उसका पिंजारी बिरादरी है, उसकी आंखें खाटी बिरादरी है तो पटवे बिरादरी उसका दूसरा जिस्म है, बागवान बिरादरी उसके हाथ पाँव हैं। इन सब को मिला के हमारे माशरे का एक नज़्म बनता है। हर बिरादरी अगर तरक्की करे तो इंशाअल्लाह ताला पूरा माशरा तरक्की करेगा। बहुत बहुत मुबारक।